الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و یا خاتم النبیین. مدینہ المنورہ کی گلی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے مخالفین محفل جمائے بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن ابی ایک یاوہ گوئی کرتا ہے، ان قریب ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ آواز سیر کرتے کرتے آقا پاک کے دربار گوہر بار میں پہنچتی ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں، آقا پاک کے سچے غلام ہیں. جب یہ آواز سنی گھر میں گئے، خنجر اٹھایا، باپ کو تلاش کرنے لگے. باپ کو ڈھونڈ لیا. باپ سے جا کر کہا ہم نے ایسا سنا ہے، تم نے ایسا بولا ہے. باپ نے کہا آپ نے جو سنا وہ صحیح سنا، میں نے ایسے بولا. بیٹے نے خنجر باپ کی گردن پہ رکھا اور کہا اب جو ہم کہیں گے تم وہ کہو گے. بیٹا کو باپ کہتا ہے بیٹا کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں بولنا ہوگا، تم ذلیل ہو، تمہارے سنگی ذلیل ہیں. میرے آقا عزت والے ہیں، آقا پاک کے صحابہ عزت والے ہیں. باپ نے کہا میں یہ نہیں بول سکتا. کیا باپ کو ذلیل کروا کے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہو؟ کہا تمہیں کہنا پڑے گا ورنہ گردن اتار دوں گا. کہا باپ کی گردن اتارو گے؟ فرمایا ہاں، ہم نے جب نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہم نے وعدہ کیا ہے. باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، رشتے بعد میں ہیں، حضور کی عزت پہلے ہے. ذرا بولیے اونچا سبحان اللہ. جو اب آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، تشریف فرما ہو جائیے. باپ بعد میں، اولاد بعد میں، رشتے بعد میں، عزت رسول پہلے ہے. باپ نے کہا میں ایسا نہیں کہہ سکتا. بیٹے نے کہا میں گردن اتار دوں گا. باپ نے ڈرتے مرتے کہا میں ذلیل، میرے سنگی ذلیل، آقا پاک عزت والے، صحابہ عزت والے. جب یہ جملہ اس نے زبان سے بولا بیٹے کے دل میں ٹھنڈ پہ گئی. گھر گیا، خنجر رکھا، حضور کے قدموں میں آیا. میرے آقا پاک کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا میرے غلام کیا کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ باپ کی گردن پہ خنجر رکھ کر آپ کی عزت پہ پہرا دے کر آیا ہوں. میرے آقا پاک نے فرمایا عبداللہ آپ کے حق میں رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہوا ہے. یا رسول اللہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے ہے، اور عزت مصطفیٰ پاک کے غلاموں کے لیے ہے. میرے بھائیوں آقا پاک کے صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتلایا ہے، جان دے کر، قربانیاں دے کر، رشتے ناتے قربان کر کے، اولادیں قربان کر کے، وطن قربان کر کے، اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے ہمیں عقیدہ دیا ہے، نظریہ دیا ہے. اے مسلمانوں ایک ایمان والے کے لیے کل کائنات بعد میں ہے اور عزت رسول پہلے ہے. یہی سوچ، یہی نظریہ جس کا آج فقدان ہے. آج نماز کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. آج زکوٰۃ کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. آج دیگر اسلامیات کی بات ہو ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. جب عزت رسول کی بات کی جائے
ختم نबूवत की बात की जाए, नामूस रिसालत की बात की जाए, तो अपने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी तरह तरह की बातें करते हैं, जबकि एक मुसलमान का यही नजरिया होना चाहिए। हमारी नमाजें भी बाद में हैं, सजदे भी बाद में हैं, तिलावतें भी बाद में हैं, रिश्ते भी बाद में हैं, खानदान भी बाद में हैं, कुल कायनात बाद में है, इज्जत मुस्तफ़ा पहले है। जरा हाथ उठा के बोले, इज्जत मुस्तफ़ा पहले है। ये एक मुसलमान का अकीदा है और नजरिया है। आज की कॉन्फ्रेंस का नाम ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। चंद लफ्जों में इस हवाले से एक पैगाम देकर अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आप जरा बताइए, आप जागते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिएगा मेरे भाइयों, इस वक्त रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अहानत और गुस्ताखी करने वाला गिरोह कादियानियत है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसके चाहने वालों को मिर्जा भी कहते हैं, अहमदी भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। मुसलमानों के रूप में मुसलमानों के ईमान पर डाका डालते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर को रब्बे जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया है, और आज हर साल ये तरह तरह की लालचों में, हीलों में, बहानों में हजारों मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करके कादियानियत की तरफ माइल कर लेते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद और मुद्दा ये है, अवाम को शऊर दिया जाए कि मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा अकीदा पहले है, आका पाक की इज्जत पर पहरा देना पहले है, और ये हुजूर की इज्जत पर पहरा देना इतना लाजिम और जरूरी है। दुनिया ने देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक नौकर यमन के बादशाह असवद अंसी के सामने खड़ा है, और वो अपनी नबूवत का इकरार करवाना चाहता है और खत्म नबूवत का इनकार करवाना चाहता है। नौजवान को आग में डालने की बात हो रही है, अलाव रोशन है, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। नौजवान ने कहा, आग में जाऊंगा, खुद जल के जाऊंगा, हुजूर का नारा लगाता जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा हमारे लिए जान बाद में है, खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ पहले है। नौजवान हाथ उठाते, नारा लगाते, हुजूर का कलमा पढ़ते, आग में उतर गया। आग ने हाथ को नहीं जलाया, पांव को नहीं जलाया, वजूद को नहीं जलाया, बदन को नहीं जलाया, बालों को नहीं जलाया, कपड़ों को नहीं जलाया। नौजवान आग के दरमियान खड़ा है, हाथ उठाकर कह रहा है, ताजदारे खत्म नबूवत, आवाज आनी चाहिए, ताजदारे खत्म नबूवत, आवाज आनी चाहिए, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दे रहा है, और देखने वाले सोच रहे हैं, जो असवद अंसी का कलमा पढ़ने वाले हैं, सोचने पर मजबूर हो गए कि वाह वाह, जिस नबी का नाम इसको यहाँ नहीं जलने देता, इसको वहां कैसे जलने देगा। कई लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ा, असवद अंसी ने कहा मुल्क बदल कर दो। नौजवान चलते चलते मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा। आका पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम खलीफा बिला फस्ल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। मेरे आका नबी पाक के गुलाम हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा, नौजवान किधर से आए हो? यमन से आया हूं। आज अल्लाह अकबर, आप बाद में पहुंचे, खबर पहले मदीने पहुंच गई। फरमाया हमने सुना है यमन में नबी के गुलाम ने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आग को कबूल कर लिया है, आग ने नहीं जलाया। नौजवान ने कहा उमर, आपने सच सुना है। आपने फरमाया जानते हो वो खत्म नबूवत का पहरेदार कौन है? नौजवान ने कहा उमर, वो आपके सामने खड़ा है, हजरत अबू मुस्लिम खुलानी, नबी का नौकर आपके सामने खड़ा है। माथा चूमा, सीने से लगाया, हजरत ताजदार सदाकत सिद्दीक अकबर से मुलाकात कराई। सहाबा किराम में ऐलान हो गया, आओ मस्जिद नबवी में जमा हो जाओ, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, हुजूर की खत्म नबूवत का जलसा होने वाला है। सहाबा का जमे गफीर मस्जिद नबवी में जमा हो गया। मेरे आका पाक का मिंबर लगाया गया।
گیا. ایک طرف ابو بکر صدیق جلوگر ہیں, ایک طرف حضرت فاروق اعظم جلوگر ہیں, درمیان میں نبی پاک کا نوکر کھڑا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں نوجوان کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بتاؤ تم نے ختم نبوت پہ پہرے کیسے دیے ہیں. نوجوان کھڑا ہو گیا اور بتانے لگا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور دل ترسنے لگے, کاش اس کی جگہ ہم ہوتے, حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر جاتے. نوجوان نے بات کو مکمل کی. تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے ماتھا چوما, سینے سے لگایا. حضرت عمر بن خطاب نے ماتھا چوما, سینے سے لگایا. عمر بن خطاب کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے حضور کی امت کے اس بندے سے ملاقات کرائی ہے جس کے ساتھ تیرا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے. ان کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا اور نبی کے اس نوکر کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے مصطفیٰ کے صحابہ, اے مسجد نبوی میں حضور کی ختم نبوت پر اشبار ہونے والوں, سنو, ہم نے ان کو منبر پہ بٹھایا, ہم نے ماتھا چوما, حضور کے منبر پہ کھڑا ہو کے ہم نے ان کا واز سنا. سوچتے تو ہوگے یہ پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں, یہ عزت کیوں دے رہے ہیں. سنو, خدا کی قسم ہے اگر آج محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج ظاہری طور پہ موجود ہوتے, حضور ان کو ایسے عزت دیتے جیسے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے یہ عام کام کر کے نہیں آیا, یہ کسی جہاد سے ہو کے نہیں آیا, یہ کسی اور کام کے لیے بہت بڑی فتح لے کر نہیں آیا, یہ محمد کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کے آیا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول حضور کی ختم نبوت پر پہرے دے کے آیا ہے. لوگوں, ختم نبوت کا تحفظ کرنا صحابہ کرام نے ولولہ دیا ہے. ہاں, وہ آگ میں اترتے ہیں, ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں, ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے, ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں, بازو کاٹ دیے, پاؤں کاٹ دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت حبیب بن زید انصاری کے, لیکن وہ حضور نبی پاک کی ختم نبوت کا ترانہ پڑھتے گئے. ہاں, جسم کٹا پڑا تھا, زمین پہ خون کے فوارے پھوٹتے تھے, جسم ٹوٹتا تھا اور تڑپتا تھا اور آواز آتی تھی لبیک یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا یہی ہے, یہ تمہارے لیے پیغام ہے. حضور کی عزت کی بات آئے, ختم نبوت کی بات آئے, ناموس رسالت کی بات آئے, آئیں بائیں شائیں مت کرنا, سیاسی تعلقات مت دیکھنا, برادریاں مت دیکھنا, تجارتی تعلقات مت دیکھنا, ذاتی معاملات بعد میں دیکھنا, پہلے یہ دیکھنا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. کٹ دینا, جان دے دینا, قربان ہو جانا, گردنیں کٹوا دینا, بدن ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا, لیکن تمہارے خون کے قطروں سے بھی آواز آنی چاہیے. بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم ہاتھ اٹھاؤ, غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کوئی مجمع سے نعرہ لگائے گا, مجمع سے نعرہ لگائے گا, لگائے کوئی نعرہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں صرف ایک نکتے پہ بات کر رہا ہوں, ایک نکتے پہ بات کر رہا ہوں. حضور کی ختم نبوت, عزت رسول, ناموس رسالت, اور کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے عزت رسول کا شعور عوام میں بیدار کیا جائے. حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ عوام پہ واضح کیا جائے اور عوام کو بتلایا جائے کہ کس طرح میرے آقا مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, ہماری نسلیں آقا پاک کے در دولت سے ان کے رشتے کٹ رہے ہیں. بڑے شہروں میں, بڑی یونیورسٹیوں میں, بڑے کالج میں, بڑے تجارتی مراکز میں, سرکار غیر سرکاری دفاتر میں یہ قادیانی لوگ اپنے پنجے کاٹ چکے ہیں. ہمارے قومی اداروں میں قادیانیوں کے پنجے مضبوط ہیں. ہمارے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں ان کے پنجے مضبوط ہیں. اوپر سے نیچے تک قادیانی سازشیں اپنے پورے جوبن پر ہیں. میرے بھائیوں, رات کے اندھیروں میں
حادثاتی طور پہ قانون نہیں بدل جایا کرتے، رات کے اندھیروں میں حادثاتی طور پہ ناموس رسالت کے آئین نہیں بدل جایا کرتے، رات کے اندھیروں میں اتفاقی طور پہ ختم نبوت کے آئین نہیں بدل جایا کرتے۔ ان کی سوچ یہ ہے، وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی تھے، وہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، وطن عزیز کے نامور مشائخ علماء کرام تھے جنہوں نے 1974 میں جان کی بالی لگا کر حضور کی ختم نبوت کا بل پاس کرایا تھا۔ اب وہ لوگ نہیں ہیں، وہ قد کاٹ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ ہم جو کریں گے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ رات کے اندھیروں میں انہوں نے حملے کر کے دکھائے ہیں، اور میرے رب نے بھی دکھایا ہے۔ ہم جس سے چاہیں حفاظت کرا لیتے ہیں۔ کبھی تو ہزاروں علماء میدان میں آتے ہیں اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، اور کبھی ویل چیئر پہ بیٹھے ایک بابا جی آتے ہیں، ہاتھوں کو لہراتے ہیں، سروں پہ کفن باندھتے ہیں، تاج تار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور قوم کو بتاتے ہیں جب تک نبی کا ایک نوکر بھی روئے زمین پر زندہ رہے گا ہم ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے، حضور کی عزتوں پہ پہرا دیتے رہیں گے، آقا کی شان کے لیے کرتے رہیں گے۔ میں جگر گوشہ پیر بارو کریم لجپال حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی اور آستانہ علیہ بارو شریف کے تمام صاحبزاد خان، تحریک لبیک پاکستان کے عہدیدار اراکین جنہوں نے یہ جشن سجایا، حضور کی عزتوں پر پہرا دینے کا اہتمام فرمایا، ہزار بار میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ حق ادا کر رہے ہیں اسلاف کا، یہ حق ادا کر رہے ہیں حضور کی عزتوں کا، یہ حق ادا کر رہے ہیں آقا پاک کی ختم نبوت کا۔ لوگوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک کانفرنس کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا آؤ بیٹھو سناؤ واہ کرو اور چلے جاؤ۔ ایک پیغام لے کر جاؤ، ایک سوچ لے کر جاؤ، ایک شعور لے کر جاؤ۔ وہ پیغام کیا ہے، سوچ کیا ہے، شعور کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ہاتھ اٹھاؤ گے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشام آدھا اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آخری الفاظ، کتنی محبت سے کھڑے ہو، کتنی محبت سے بیٹھے ہو، آخری الفاظ سماعت کر لیں اور اس کے بعد ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ تا آنکھوں چاہ یار، سبحان اللہ تا آنکھوں چاہ۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ میں آخری الفاظ بولوں، میں آستانہ علیہ بارو شریف، آستانہ علیہ سواب شریف اور وہ تمام آستانے جو آج حضور کی عزت پر پہرے دے رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے ان کو اس دور کے اندر بھی حضور کی دین کی خدمت اور عزت رسول کی رکھوالی کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ اولاد وہ کامل ہوتی ہے جس میں بزرگوں کی خوشبو آتی ہے۔ جگر گوشہ امیر المجاہدین علامہ سعد حسین رضوی صاحب، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ بول رہے تھے، آپ کے بول میں، آپ کے لب و لہجے میں قبلہ امیر المجاہدین کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ قبلہ حضور پیر صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی کارکردگی، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی جد و جہد، آپ کی حضور کی عزت و ناموس کے لیے کوشش، اور جگہ جگہ ملک بھر میں جب بھی حضور کی عزت کی بات آتی ہے سب سے پہلے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جو آستانہ پہلی صف میں نظر آتا ہے، آستانہ علیہ بارو شریف نظر آتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ وہ آستانے ہیں جو ہمارا فخر ہیں، یہ وہ آستانے ہیں جو ہمارا وقار ہیں، یہ وہ آستانے ہیں
جن کو اسلاف کی دولت ملی ہے، اسلاف کا طرز زندگی ملا ہے، اللہ پاک ان آستانوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ اب سنیے آخری جملے اور اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن پہلے سبحان اللہ، اور اچھا سبحان اللہ، نہیں میرے بھائی اچھا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ سنیے میرے بھائیوں، ہمارا رونا یہ ہے کہ کشمیر مٹ گیا، کشمیر پٹ گیا، کشمیر کو چھین لیا گیا، لیکن حکمران خاموش، برما کو جلا دیا گیا، حکمران خاموش، فلسطین پر بمباری کی انتہا کر دی، حکمران خاموش، دنیا بھر میں چچینیا ہو، بوسنیا ہو، یا افغانستان ہو یا عراق ہو، جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے، اور ہماری عالمی اسلام کے حکمران خاموش